زمین، ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ، ذرا بلند آواز سے بولو سبحان اللہ، یہ تیری زمین تیرا آسمان ہے خواجہ، یہ تیری زمین تیرا آسمان ہے خواجہ، اسی لیے تو میرا بھارت مہان ہے خواجہ، اسی لیے تو میرا بھارت مہان ہے خواجہ، اور ایک قطرے کے مانند ہے انا ساگر، ایک قطرے کے مانند ہے انا ساگر، تمہارے کاسے میں سارا ہندوستان ہے خواجہ، تمہارے کاسے میں سارا ہندوستان ہے خواجہ۔ آپ لوگ بڑی خاموشی کے ساتھ میں جو ہے سماعت فرما رہے ہیں، مچل کے بولے سبحان اللہ، مچل کے بولے سبحان اللہ، اللہ کہنے میں کنجوسی بالکل نہ کریں، نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہم چلاتے ہیں، نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہم چلاتے ہیں، خدا کے فضل سے شاہ امم چلاتے ہیں، نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہم چلاتے ہیں، خدا کے فضل سے شاہ امم چلاتے ہیں، اور نصیب پہلے مدینے میں لایا جاتا ہے، نصیب پہلے مدینے میں لایا جاتا ہے، پھر شاہ مدینہ اس پہ قلم چلاتے ہیں، پھر شاہ مدینہ اس پہ قلم چلاتے ہیں، اور مزار خواجہ سے آواز آ رہی ہے یہی، یہ کیا چلائیں گے یہ ملک ہم چلاتے ہیں، یہ کیا چلائیں گے یہ ملک ہم چلاتے ہیں۔ تو آئیے حضرات اب نظم سے نثر کی طرف چلتے ہوئے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں حضرت علامہ و مولانا محمد عارف صاحب قبلہ کو کہ دعائیں اور بہترین انداز میں ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ پڑھنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں اور سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتے رہیں، انشاءاللہ ہماری جو ہے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ بھی ہوتا رہے گا۔ تو آئیے حضرات ایک مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کر لیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مختار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات کچھ گفتگو سنی اس سے پر بہتر و مناسب سمجھتا ہوں کہ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسونا میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیب
رسول خدا بے مثال اللہ اللہ رسول خدا بے مثال اللہ اللہ حسینہ سچم پر جمال اللہ اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک سبل رومات سچم مشرق ادف گلابا سچم لاجواب اللہ اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سچم نور انور سچم شاہ خاور مسورد اندتم ہلال اللہ اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ سلم علیک حبیب اللہ نظام جہاں پاد گو جان بابت صبح شام لیل و نہار اللہ اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ سلم علیک حبیب اللہ رسول خدا بے مثال اللہ اللہ حسینہ سچم پر جمال اللہ اللہ صلی اللہ رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں رب کائنات اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرما رہا ہے کہ اے محبوب بے شک آپ اس وقت اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر ہیں۔ تو آج اگر ہم جائزہ لیں کہ ہمارے اخلاق کتنے اچھے ہیں اور کتنے بہترین ہیں، اور پھر ہم جائزہ لیں کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا اچھا اور بہترین تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے، آپ نے اپنے کاندھے مبارک پہ چادر ڈالی ہوئی تھی، جو چادر جریان سے آیا کرتی تھی وہ سخت ہوتی تھی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سے اس چادر کو اتنے زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں نشان پڑ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر دیکھا تو وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کچھ ضرورت ہے، میں محتاج ہوں، مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے
اے میرے صحابہ کرام، یہ جو پہاڑ کے نیچے جو بکریاں ہیں، یہ ساری بکریاں اس شخص کو دے دو، سبحان اللہ۔ تو اندازہ لگائیں کہ آج اگر ہماری گردن سے اس طرح سے کوئی چادر کو کھینچ لے اور کھینچنے کے بعد ہماری گردن میں نشان لگ جائے، اور نشان لگنے کے بعد کیا ہم کسی شخص کی طرف پلٹ کر مسکرا کر دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے۔ تو کتنا اعلیٰ، کتنا عظیم اخلاق مصطفیٰ تھا، سبحان اللہ۔ تو یہ میرے مصطفیٰ کا اخلاق ہے جس کی میلاد منانے کے لیے آج ہم حاضر ہوئے ہیں۔ یہ چیز آپ کو عام کتابوں میں نہیں بلکہ بخاری اور مسلم شریف میں ملے گی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بڑھیا اپنا سامان باندھ کے دروازے پر کھڑی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، دیکھا تو اس بڑھیا نے آواز دی کہ بھتیجے یہ بوجھ جو ہے یہ میرے سر پہ رکھ دو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوجھ کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد دیکھا کہ وہ بوجھ جو ہے وہ بوجھل ہے، وزنی ہے۔ اللہ کے حبیب نے اٹھایا اور آپ مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد فرمایا اماں جان، میں صرف یہ بوجھ آپ کے سر پہ نہیں رکھوں گا، بلکہ اگر آپ چاہیں تو جہاں تک آپ چاہتی ہیں یہ بوجھ وہاں تک چھوڑ دوں، سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بوجھ اٹھایا اور چلتے چلتے جہاں بڑھیا کی منزل تھی وہاں تک پہنچایا۔ پہنچانے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹنے لگے تو بڑھیا نے کہا کہ بیٹا آپ جا رہے ہو، لیکن لوگ مجھ سے پوچھیں گے تم مکہ چھوڑ آئی ہے، لیکن جب مجھ سے یہ لوگ پوچھیں گے تو میں ان لوگوں کو بتاؤں گی کہ جس شہر کے اندر ایک جادوگر ہے، جس شہر کے اندر ایک جادوگر جو ہے مذہب کو لوٹ لیتا ہے، اسی شہر کے اندر ایک حسین و جمیل نوجوان بھی رہتا ہے، اسی شہر کے اندر ایک اتنا اچھا نوجوان رہتا ہے جو غریبوں کی مدد اس طرح کرتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد اس بڑھیا کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ جس جادوگر سے تو بھاگ کر آئی ہے میں وہی ہوں، سبحان اللہ۔ تو بڑھیا کہنے لگی اے میرے محبوب، اگر آپ ہی جادوگر، اگر آپ کو لوگ جادوگر کہتے ہیں تو آپ کا جادو مجھ پہ چل گیا ہے، آپ جلدی سے مجھے کلمہ پڑھائیں اور مسلمان کر دیں، سبحان اللہ۔ تو یہ مصطفیٰ کا اخلاق ہے۔ دیکھیں اگر آج ہمیں کسی کا جو ہے بوجھ اٹھانا پڑ جائے تو ہم تیار نہیں ہوتے اس چیز کے لیے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک مومنوں تمہارے لیے اللہ کے حبیب کی زندگی جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر تم دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے حبیب کی زندگی سے سبق سیکھو۔ جس طرح اللہ کے حبیب نے اپنی زندگی کو گزارا ہے، اسی طرح تم بھی اللہ کے حبیب کی سنتوں پہ عمل کرو، سبحان اللہ۔ تو اگر تم اللہ کے حبیب کے سنتوں پہ عمل کرتے ہو تو دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ یہ مصطفیٰ کا اخلاق ہے۔ آج ہم اپنے اخلاق کا جائزہ لیں تو ہمارا اخلاق کتنا مصطفیٰ کی سنتوں کے مطابق ہے۔ تو 10% لوگ بھی آج مصطفیٰ کی سنت پہ عمل نہیں کرتے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہم لوگ مصطفیٰ کی سنتوں کو چھوڑ کر آج ہم انگریزی کلچر کے اندر گم ہیں، اور انگریزی کلچر نے ہماری نسلوں کو برباد کر دیا۔ آج ہمارے گھر کے اندر دیکھا جائے، ایک وقت تھا جس وقت ٹی وی کا زمانہ ہوا کرتا تھا، موبائل کا دور نہیں تھا، جو ہے ماں بہن بہو یہ اپنے بڑوں سے شرم و حیا کیا کرتی تھی۔ جب کمرے کے اندر ٹی وی دیکھتے تھے تو الگ الگ بیٹھ کر دیکھا کرتے تھے، لیکن آج وہ دور آ گیا ہے کہ ایک ہی کمرے میں ایک ہی بیڈ پر، جس بیڈ پر باپ بیٹھا ہوا ہے وہیں بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، وہیں ماں بیٹھی ہوئی ہے، وہیں بہو بیٹھی ہوئی ہے، ایک ساتھ بے حیائی کے مناظر دیکھے جا رہے ہیں۔ کسی کی
آنکھوں میں شرم و حیا کا پانی نظر نہیں آتا۔ آج ہماری نسلوں کو برباد کرنے والی شے کون سی ہے؟ تو اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ انگریزی کلچر جو ہے، اس میں جب ہماری نسلوں نے قدم رکھا تو ہماری نسلوں نے جب اس انگریزی کلچر کے اندر قدم رکھا، جب ان چیزوں کو دیکھا تو ہماری نسلیں برباد ہو گئی۔ آج ہمارے گھروں کے اندر دیکھا جائے تو قرآن کی تلاوت کوئی نہیں کرتا۔ قرآن جو ہے وہ صرف الماری کی زینت بن گیا ہے۔ صبح اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد فوراً ابھی کھانا نہیں کھایا، ابھی منہ نہیں دھویا، ابھی بستر سے اٹھا نہیں ہے تو موبائل پہ نظر پہلے ہوتی ہے کہ ذرا میرے موبائل کے اندر، واٹس ایپ کے اندر، فیس بک کے اندر کتنے لوگوں نے مجھے میسج کیے ہیں، اور سب سے پہلے جو کھلتا ہے وہ میسنجر کھلتا ہے۔ تو جو ہمارے صحابہ تھے، ہمارے بزرگان دین تھے، جب صبح اٹھا کرتے تھے تو اٹھنے کے بعد تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن عظیم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم موبائل کو دیکھتے ہیں، یا پھر اگر کسی کے پاس فون نہیں ہے تو وہ دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر نہ تو کوئی نمازی نظر آتا ہے اور نہ ہی کوئی قرآن کا قاری نظر آتا ہے۔ اگر کوئی قرآن کا قاری ہے بھی ہے تو وہ بھی مہینے کے اندر 10 دن کے اندر ایک بار قرآن کو کھولتا ہے، وہ بھی بے دلی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ افسوس ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم میلاد مصطفیٰ تو مناتے ہیں لیکن مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل نہیں کرتے۔ ہم میلاد مصطفیٰ تو مناتے ہیں لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا اس قرآن کو پڑھنے سے ہم بہت دور ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے حبیب کی سنتوں کو اپنائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ بچے بھی جب اٹھتے ادھر کہاں اٹھ کے بھاگے؟ آپ ذرا تشریف رکھنے بیٹھے، تو وقت کی قلت ہے۔ میں ابھی آج کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا بہترین تھا، اور وقت کی قلت ہے۔ علماء کرام جلوہ فروز ہیں، انشاءاللہ ہم اور آپ آج علماء کے بیان سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے اس نیت سے ہم گھر سے آئے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی نیت کو قبول فرمائے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارا، ہمیں بھی اپنی زندگی کو اس طرح گزارنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سال زندگی کے اندر دنیا انسانیت کو وہ سبق دیا کہ جو کسی نے نہیں دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد بھی کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ آپ نے بہت ساری جنگوں کے اندر شرکت فرمائی اور اسلام کو ہم تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذریعے پہنچایا گیا۔ یہ اسلام بڑی مشقتوں سے ہمارے پاس آیا، لیکن آج ہمیں اس اسلام کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ آج ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کاش کہ وہ دور بھی آپ کو یاد ہوتا جب حضرت امام حسین کو تلواروں کے سائے کے نیچے نماز ادا کرنی پڑی، لیکن آپ نے وہاں بھی نماز کو نہ چھوڑا۔ آپ نے وہاں نماز ادا کر کے امت محمدیہ کو یہ سبق دیا کہ اگر گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے، لیکن مسلمانوں نماز کو مت
چھوڑنا، لیکن آج مسلمان نمازوں سے دور ہوتا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت سے دور ہوتا جا رہا ہے اور سنت مصطفیٰ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے ہمارے دل کو سکون نہیں ہے، ہمارے دل میں چین نہیں ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیا ہے کہ 2-4 لاکھ روپیہ کمانا ہے، 2-4 کروڑ روپیہ کمانا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ بڑی گاڑی خرید لی، ایک بنگلہ بنا لیا، حویلی بنا لی، لیکن ابھی دل کو سکون نہیں ہے۔ آخر دل کو سکون کہاں سے ملتا ہے؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر دل کا سکون چاہتے ہو، اگر اپنے دل کو مطمئن چاہتے ہو تو رب کا قرآن پڑھو، ذکر مصطفیٰ کرو۔ اگر اپنے دل میں سکون چاہتے ہو تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل پیرا ہو جاؤ، قرآن کی تلاوت کرو، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیا۔ تو صحابہ کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو جو پانی وضو کا گرتا تھا، صحابہ کرام اس پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، بلکہ اپنے ہاتھوں پہ تھام لیتے اور اپنے چہروں پہ مل لیتے۔ اور آپ نے دنیا میں محب اور محبوب کی داستان تو سنی ہوگی، آپ نے لیلا اور مجنوں کی کہانی تو سنی ہوگی، لیکن آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی محب نے اپنے محبوب کے لعاب کو اپنے چہرے پہ مل لیا ہو۔ تو صحابہ کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ جب اللہ کے حبیب اپنے لعاب دہن کو اپنے منہ سے، اپنے منہ مبارک سے نکالتے تو صحابہ کرام اس کو گرنے نہیں دیتے، بلکہ گرنے سے پہلے اپنے چہرے پہ مل لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو داستانیں، دنیا کی داستان، لیلا اور مجنوں کی داستان لوگ پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کاش اگر آپ نے صحابہ کی زندگی کو پڑھ لیا ہوتا تو جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جو ہے کاٹنے کی باری آتی تو ان بالوں کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، بلکہ صحابہ کرام ان کو اپنی ٹوپیوں میں سی لیتے، اپنے جیبوں میں رکھ لیتے، اپنے گھروں میں لے جاتے تبرک کے اعتبار سے۔ تو دیکھیں صحابہ کی زندگی کو اور آج ہماری زندگی کا بھی اگر ہم جائزہ لگائیں تو ہماری زندگی کتنی دور ہے، ہم سنت مصطفیٰ سے کتنے دور ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے کہا آپ حضرات نے سنا، اللہ تعالی حق بولنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب وسلم توبہ وما علینا الا البلاغ۔